وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اچھی شفاعت کرے گا اس کا حصہ اسے ملے گا، اور جو آدمی بری شفاعت کرے گا اس کا حصہ اسے دیا جائے گا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو تو بہترین طریقے سے کرو یا پھر اس کے ہم مثل جواب دو. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب رکھتا ہے. محترم حاضرین، ان دو آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے امت مسلمہ کو دو اہم احکام کی طرف توجہ دلائی. ایک یہ کہ انسان کی زبان کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جب آپ کسی آدمی کے مسئلے میں سفارش کریں تو سفارش نیکی کی ہو، ایسی سفارشیں نہ ہوں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جائیں یا گناہ میں مددگار ہو. کیونکہ ہر سفارش اگر وہ نیکی والی ہے تو اس کے ثواب کا ایک حصہ طے ہے. اگر کوئی سفارش برائی پر مدد کرنے والی ہے تو اس کے گناہ کا حصہ بھی طے ہے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ السائل، کہ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوال کرنے والے آتا یا کوئی آدمی اپنی حاجت طلب کرتا تو آپ صحابہ سے کہتے اشفعوا توجروا، کہ تم ضرورت مندوں کے مسئلے میں شفاعت کیا کرو، ان کی سفارش کیا کرو اور تم اجر کو کما لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ دیا. آیت سے بنیادی طور پر کچھ اہم فائدے ہم کو ملتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کا اسے موقع ملے، ایک تو نیکی خود کرے اور جب موقع ملے کہ کوئی غیر نیکی کر رہا ہے تو اس میں انسان کو اپنا ہاتھ بڑھانے سے بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ یہ تقویٰ کی علامت ہے. کیونکہ نیکی کا کام کرنے والا اور اس کا مدد کرنے والا ان سب کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس طے ہے. دوسری اہم بات یہ بتائی گئی کہ جو شفاعت ہے، جو سفارشیں ہیں، اسلام اسے مانتا ہے. اگر خیر کی ہیں تو اس پر خیر کا ثواب ہے، اگر شر یا کسی کا حق مارنے کی شفاعتیں اور سفارشیں ہیں تو یہ اس کا گناہ بھی اس پر ہے. محترم حاضرین، آیت سے ایک اہم بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی انصاف پسند ہے اور حق سے فیصلہ کرتا ہے اس کے پاس سفارشیں نہیں پیش کی جاتی. جو آدمی حق پر ہے، ایمان والا ہے، اس کے سامنے سفارشیں نہیں پیش کی جاتی بلکہ اسے معاملے کو سمجھایا جاتا ہے. اگر معاملے کو سمجھ لے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی بھی انصاف پسند کے پاس سفارشوں کو اسلام پسند نہیں کرتی ہے. یہ جو شفاعتیں ہیں جو ایک دوسرے کے لیے انسان کرتا ہے، جس سے ایک انسان یا تو خیر کے لیے آگے بڑھتا ہے یا شر کے مسئلے میں آگے بڑھتا ہے، اس کے بہت سارے فائدے شریعت کے اندر بیان کیے گئے. خاص کر اگر انسان خیر کے مسئلے میں کسی بڑے کے سامنے سفارش کرتا ہے تو عین یہ اسلامی اخوت کے موافق ہے، اور اسی کے ذریعے انسان کے معاملات کے درمیان رحمت پیدا ہوتی ہے. اور جب ایک آدمی اپنے سے چھوٹے آدمی کے سامنے کسی غیر کی سفارش کرتا ہے تو یہ اپنی انانیت کو اور تکبر کو توڑنے کا بھی ذریعہ ہے، بلکہ یہ سفارشیں بسا اوقات جو امت کے مختلف طبقات کے لوگ ہیں ان کے درمیان مضبوط رشتے کو بناتا ہے۔ اور اگر
آپ دیکھیں کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ انسان کو خیر کے مسئلے میں سفارش کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے مسئلوں میں انسان انصاف پسندی سے کام نہیں لیتا، معاملہ واضح نہیں ہوتا تو آدمی خیر میں سفارش کرے گا تو ظلم کا ماحول کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اختلافات خیر کے کام نہ ہونے کی وجہ سے دو افراد میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے بھی معاملات اس سے سدھر جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے جب سفارش کی بات کی ہے تو اس کے لیے کنڈیشن لگائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان جس کے سامنے چاہے، جس کے مسئلے میں چاہے، جب چاہے سفارش کر لے۔ اسلام نے کچھ بنیادی چیزوں کی شرط لگائی۔ پہلی شرط اسلام یہ لگاتا ہے کہ جب آپ کسی کی سفارش کریں تو وہ کام مباح ہو، نیکی کا کام ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی حرام کام ہے، غلط کام ہے، تو اس میں سفارش اسلام جائز نہیں قرار دیتا۔ دوسری بات، اللہ کے حد میں کسی حد کو پامال کرنے کی سفارش نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ کسی کے حق کو نہ مارا جائے، رشوت لے کر سفارش نہ کی جائے، بلکہ یوں سمجھیں کسی ایک آدمی کی جگہ کسی دوسرے کو نہ رکھا جائے۔ یقیناً یہ تمام شروط پر اگر کوئی آدمی عمل پیرا ہوتا ہے وہ سفارشیں کر سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی تھے، رسول تھے، سید المرسلین تھے۔ آپ نے صحابہ کے پاس جا کر کئی لوگوں کے مسئلے میں سفارشیں کی، درخواستیں کی۔ مثال کے طور پر بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، غلام تھے، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا ان کی بیوی تھی۔ اب حضرت بریرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رقم اکٹھا کر کے اپنے آپ کو آزاد قرار دیا۔ اب ان کے شوہر جو حضرت مغیث تھے ابھی غلام تھے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی دونوں غلام ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے والے کو حق ہے یا تو اپنے شوہر بیوی کے ساتھ رہے یا اسے چھوڑ دے۔ تو حضرت بریرہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ وہ کالے کلوٹے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بریرہ آگے آگے جا رہی ہیں اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے روتے روتے جا رہے ہیں اور ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ میری شادی میں لوٹ آؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا، کیا ان دونوں کے معاملے کو دیکھ کر تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ حضرت بریرہ اپنے شوہر سے کتنی نفرت کرتی ہیں اور ان کے شوہر کتنی ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت مغیث نے سارے طریقے اپنا لیے، حضرت بریرہ نہیں مانی۔ آخر کار لوٹ کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ سے طلب کیا کہ آپ میری سفارش کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس گئے اور آپ نے کہا، لو راجعتی، اے بریرہ یہ تمہارے شوہر ہیں، تمہارے درمیان اولاد ہیں، یہ تم سے محبت کرتے ہیں، اگر تم ان کی ازدواجی زندگی میں لوٹ آتی تو کتنا بہتر تھا۔ حضرت بریرہ نے سیدھا سوال کیا، اتأمرنی، اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا، انما انا شافع، میں بس سفارش کر رہا ہوں، میں شفاعت کر رہا ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ جس آدمی کی سفارش لے کر آپ میرے پاس آئے اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اور آخرکار حضرت بریرہ نے حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر سفارش کی۔ ایک دوسرا قصہ ایسا ہی ملتا ہے کہ دو صحابہ اکرام حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن ابی حدر، یہ دونوں مسجد کے اندر کسی مسئلے میں بحث کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت کعب نے حضرت عبداللہ کو قرض دیا تھا اور حضرت عبداللہ نے وقت پر نہیں ادا کیا، اس لیے ان کے درمیان بحث چل رہی ہے، یہاں تک کہ مسجد میں آوازیں بلند ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھڑکی سے جھانکتے ہیں اور یہ دونوں اللہ کے نبی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اشارہ کر کے حضرت کعب سے کہتے ہیں کہ آدھا قرضہ معاف کر دو، کہتے ہیں آدھا قرضہ معاف کر دو۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں، فعلت، اے اللہ کے نبی آپ نے کہا میں نے آدھا قرضہ معاف کر دیا۔ آپ نے پھر حضرت عبداللہ سے کہا کہ اب بقیہ قرضہ تم فوراً ادا کر دو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی مقروض کی جانب سے قارض کے لیے کیا ہے، سفارش کی۔ اس کے علاوہ ایک اہم قصہ یوم حنین کے وقت کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب حنین کے جنگ کے لیے گئے تھے تو وہاں پر حوازن قبیلے کی عورتیں اور ان کے مال بڑی تعداد میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔
اب ہوا یہ کہ وہ حوازن جن کی عورتوں کو اللہ کے نبی نے اپنے قبضے میں لیا تھا، جن کے مال کو آپ نے قبضے میں لیا تھا، سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. جب لیا تھا وہ کافر تھے، اب مسلمان ہو گئے. سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبکہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو صحابہ کے درمیان بانٹ دیا تھا، ان کے مال کو تقسیم کر دیا تھا. قبیلے حوازن کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری عورتوں کو لوٹا دیا جائے، ہمارے جو سامان ہے ان کو لوٹا دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کس کس سے کہیں، کیونکہ ساری عورتوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، مال کو تقسیم کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ آل عباس نے جتنا بھی حوازن کی عورتوں کو لیا ہے، ان کا مال لیا ہے، میں محمد الرسول اللہ ان سب کو واپس کرنے کا حکم دیتا ہوں. یعنی آپ نے عام اعلان نہیں کیا بلکہ اپنے خاندان کی طرف سے ذمہ داری لے کر گفتگو کی. اب صحابہ نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی ان عورتوں کو مال کو واپس کر رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر اکثر صحابہ اور ان کے ذمہ دار کھڑے ہوتے ہیں اور حوازن کی عورتوں کو اور ان کے مالوں کو واپس کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بنے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقام و مرتبے والا کوئی اور نہیں تھا، مگر جب بات نیکی اور خیر کی آئے، اللہ کے نبی نے ہمیشہ جا کر سفارش کا کام دیا. محترم حاضرین، بات اگر بری سفارشوں کی کرے جو گناہ کے مسئلے میں کیے جاتے ہیں، اگر کوئی آدمی بری سفارشوں کو کرتا ہے تو حقیقت میں وہ انصاف کو توڑ دیتا ہے. وہ آدمی ایک اسلامی معاشرے کے اندر جو اسلامی ثقافت ہے اسے توڑ دیتا ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ گنہگار کو طاقت ملتی ہے اور مظلوم پر اور ظلم ہوتا ہے. لہذا کبھی بھی انسان کو اپنی خاندان کا ہونے والا اپنا بچہ، ہماری عورتیں، ہمارا مسئلہ عصبیت کی بنیاد پر غلط کاموں میں انسان کو سفارش نہیں کرنی چاہیے. چلیے غلط سفارشوں کی بھی کچھ مثالیں حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں. سب سے بڑی سفارش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتی ہے وہ مخزومی عورت کی ہے. ایک مخزومی عورت قبیلے کی بڑی خاندان کی عورت تھی، اس نے چوری کر لی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش آیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس پر حد جاری کی جائے گی. اب سارے خاندان کے لوگ کہنے لگے کہ اگر فاطمہ کے ہاتھ کاٹے گئے تو گویا یہ ساری خاندان کی ناک کٹ جائے گی، لہذا کسی طرح اللہ کے نبی کو اس فیصلے سے روکا جائے. اب کیا کیا جائے؟ ایک سفارشی کو بھیجا جائے، ایک شفاعت کرنے والے کو بھیجا جائے. اور بھیجا کسے گیا؟ محب رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا. حضرت اسامہ آتے ہیں، اللہ کے نبی سے گفتگو کرتے ہیں. اللہ کے نبی ان کی بات سننے کے بعد غصے سے لال ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ یہاں بات اللہ کے حد کی ہے، تم اس میں سفارش کرنے آئے ہو؟ پھر آپ نے کہا کہ انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ. آپ نے کہا کہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئے کہ جب ان میں کا شریف قوم کا بڑا کوئی گناہ کرتا وہ اسے چھوڑ دیتے، اور قوم کا چھوٹا جب چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیں. پھر آپ نے وہ تاریخی جملے کہے کہ تم بات اس عورت کی کہتے ہو، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تب میں اس پہ بھی حد جاری کرتا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور آپ نے اس کے بعد باقاعدہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو حضرت اسامہ بن زید نے جس مسئلے میں سفارش کی وہ برائی کی سفارش تھی، وہ حد کو پامال کرنے کی سفارش تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سرے سے انکار کیا. اور ایک قصہ تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ مسجد کے اندر سوئے تھے تو ایک آدمی آتا ہے اور ان کی چادر چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت اسامہ، حضرت صفوان اسے پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کی تحقیق کر لیتے ہیں، گناہ ثابت ہوتا ہے. اللہ کے نبی حد جاری کرنے کا حکم دیتے ہیں. حد کیا ہے کہ ہاتھوں کو کاٹا جائے. تو حضرت صفوان کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں چادر ان کو ہدیہ دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ ساری باتیں میرے پاس آنے سے پہلے کرنی چاہیے تھی. کیا تم اللہ کے حد میں سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے ان کی سفارش کو قبول نہیں کیا اور آخرکار اس آدمی پر حد کو جاری کر دیا گیا. آپ اگر دیکھیں کہ بری سفارشوں کی بات کی جائے تو منافقین اکثر اپنے ساتھیوں کی ڈیفنس میں گفتگو کرتے.
تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تو ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگے. تبوک کے موقع پر کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کا مذاق اڑایا, وہاں پر ساتھ دینے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ غلط سفارشیں جنہوں نے کی ہیں اس کے اندر منافقوں کا نام سر فہرست آتا ہے. دور حاضر کے اندر بھی بہت سارے ایسی گھوس کھوری کہیں یا غلط سفارشیں کہیں چلتی ہیں. سب سے زیادہ حکومتی وظیفوں میں, گورنمنٹ جاب کے اندر جب تک ایک انسان سفارش نہ لگائے یا جم کر رشوت نہ دے وہ اپنا حق بھی نہیں لے سکتا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کالج اور یونیورسٹیوں میں سیٹ لینے کے لیے بڑے بڑے ایم ایل اے ہو یا قوم کے بڑوں کی سفارش لگائی جاتی ہے. اگر وہ سیٹ کسی حقدار بچے کی تھی, سفارش کی وجہ سے کسی دوسرے کو دی گئی, یہ حرام سفارش ہوگی اور اللہ کے پاس سب یہ پکڑے جائیں گے. اس کے علاوہ قانون کے مسئلے میں کسی پر ایف آئی آر ہو گیا تو آدمی ایف آئی آر کو دبانے کے لیے بڑے لوگوں کی سفارشوں کو لے کر آتا ہے. خاندان پر کوئی بات آ گئی, خاندان کے بچے اور بچی پر بات آ گئی, اگرچہ انہوں نے ظلم بھی کیا ہے تب بھی خاندان کے بڑے افراد اپنے گھر کے بچوں کو بچانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں سے فون کرا کے غلط سفارشیں کراتے ہیں. اس کے علاوہ بعض لوگوں کے حق کو مارنا, مجرموں کو شے دینا, کتنے ایسے قانونی داؤ پیچ کے اندر حرام سفارشیں کی جاتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی آدمی پر کیا ہے جرم ثابت ہو گیا, حکومت اور کورٹ نے اس پر سزا کو لاگو کر دیا تو بہت سارے لوگ سزا کی کمی کی بھی سفارشیں کرتے ہیں, جبکہ حقیقت میں یہ چیزیں غیر درست ہوتی ہیں. قرض دلانے کی بات کی جائے, ایک آدمی ایک دوسرے کو قرض دلاتا ہے, ساتھی ہے, گھر کا آدمی ہے, پتا ہے کہ قرض کو وقت پر نہیں لوٹاتا, تب بھی جا کر اپنی عزت و مقام کو داؤ پر لگا کر دوسروں سے قرض دلاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر دو لوگوں کے درمیان قرض کا مسئلہ ہو گیا, دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو بیچ میں بعض افراد توڑی کا کام کرتے ہیں. 1 لاکھ تھا, چلو 50,000 ہی دے دو. تو ایسی سفارشیں حقیقتاً یہ ظلم اور زیادتی کی سفارشیں. اس کے علاوہ ممبر و محراب کے لیے جو تزکیے پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں. اور اس کے علاوہ شادی کے مسئلے میں جو سفارشیں کی جاتی ہیں, لڑکی عیبدار ہوگی, نمازی نہیں ہوگی, اسے نمازی بتایا جاتا ہے. پردے کا خیال کرنے والی, زبان کی حفاظت کرنے والی نہیں ہوگی, گھر کی عورتیں اس کی سفارشیں کرتی ہیں. رشتہ لگ جائے, شادی ہو جائے, شادی کے بعد معاملات خراب ہو جائیں, ہر مسئلے میں بسا اوقات علماء کو اس میں درمیان میں لایا جاتا ہے اور سفارشیں کرائی جاتی ہیں. تو بنیادی طور پر اگر کوئی آدمی حرام سفارشوں کا دروازہ کھولتا ہے وہ یقیناً حرام کاموں سے کام کو انجام دیتا ہے. انسان کو اس مسئلے میں ڈرنا چاہیے. جہاں تک حلال شفاعتیں ہیں جو دور حاضر کے اندر موجود ہیں, مثال کے طور پر کسی 2 افراد کے اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا, آپ جائیں دونوں میں صلح صفائی کرائیں اور آپ سفارشیں بن جائیں, بڑی اچھی بات ہے. اگر شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا یا رشتے دیکھنے کی بات آ گئی یا طلاق خلا کے مسائل آئے, انسان کے پاس عہدہ ہے, معاشرے میں اس کی عزت ہے, خاندان میں بات مانی جاتی ہے, خیر کا کام ہے, جائیں سفارش کریں. اس کے علاوہ پڑوسیوں کے مسائل ہو یا مالی مسائل ہو, انسان جا کر سفارش کر سکتا ہے. اسلام ان تمام چیزوں کی اجازت دیتا ہے. محترم حاضرین, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سلام کا ذکر کیا اور اللہ نے کہا کہ جب تم سلام کرو تو بہترین طریقے سے اس کا جواب دو, بہترین طریقے سے اس کا جواب دو, یا جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے جواب دو. یہاں پر بہت ساری بنیادیں سلام کے تعلق سے ہمیں سمجھنے کی ہیں. یاد رکھیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ جو جملہ ہم کہتے ہیں حقیقت میں یہ دعا ہے اور سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. لہذا جب بھی سلام کیا جائے تو سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. اس کے اندر انسان غفلت نہ برتے اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو شرعی طریقہ سلام کا ہے وہی پیش کرے. بعض لوگ سلام کرنے کی جگہ عرب میں جیسے اہلن و سہلن و مرحبا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہندوستان کے اندر ہیلو ہو, ہائی ہو, گڈ مارننگ ہو, اس طرح کے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے. یاد رکھیں یہ سارے الفاظ کبھی سلام کی جگہ نہیں لے سکتے. اگر کوئی آدمی اسلامی شرعی سلام کی جگہ ان چیزوں کو دیتا ہے یقیناً اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک بات فحیو جو یہاں پر فا کا استعمال کیا گیا ہے, بتایا جاتا ہے کہ یا فا الفوری کے لیے,
یعنی جب سلام کیا جائے تبھی فوراً جواب دیا جائے. ایسے نہ ہو کہ سلام کرنے والا سلام کر کے نکل گیا, آپ اپنے مزاج کے اعتبار سے تاخیر سے جواب دیں. اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم 7 گز 7 ہاتھ کے برابر 60 ہاتھ کے برابر لمبے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جائیں وہاں فرشتوں کی مجلس بیٹھی ہے, ان کو سلام کریں. جو وہ سلام کا جواب دیں گے وہ جواب اور آپ کا سلام یہ آپ کی ساری امت کے لیے سلام کا طریقہ ہو جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام گئے, السلام علیکم کہا, مگر فرشتوں نے اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی کہا. محترم حاضرین, بات اگر سلام کی جائے یہ یقیناً ثواب کا کام ہے. اگر کوئی آدمی مکمل سلام کرتا ہے 30 نیکیاں اس کو ملتی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں محبت کا ذریعہ, جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ اس سلام کو بنایا. اللہ کے نبی علیہ السلام کس طرح سلام کیا کرتے؟ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ جب رات میں قیام اللیل کرنے کے لیے اللہ کے نبی مسجد میں آتے تو آپ ایسا سلام کرتے کہ سونے والا نہ اٹھتا تھا لیکن جاگنے والا سن لیتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ مسجدوں میں گھر میں داخل ہو تو اتنی زور سے سلام نہ کریں کہ گھر کے علاوہ محلے والوں کو بھی سنائی دے, نہ اتنا آہستہ کریں کہ سامنے والا نہ سن پائے. اس کے علاوہ بات اگر اشارے سے سلام کرنے کی ہے, شریعت اسلامیہ اس کو غیر درست قرار دیتی ہے کہ آپ اشارے سے سلام نہیں کر سکتے کہ انسان صرف اشارہ کرے اور زبان سے کچھ نہ کہے. ہاں کچھ حالتیں ایسی ہیں جس میں اسلام اجازت دیتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا گفتگو نہیں کر سکتا, کوئی مجبوری ہے, تب انسان اشارے سے سلام کر سکتا ہے اور اشارے سے جواب بھی دے سکتا ہے. اس کے علاوہ سر کو ہلا کر سلام کرنا یا سر کو ہلا کر سلام کا جواب دینا, علماء اکرام نے کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے علاوہ سلام کے جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کو بیان کیا جائے, اس سے زیادہ حد سے نہ بڑھا جائے. بعض لوگ چھینکتے بھی ہیں تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہتے ہیں. بعض لوگ مسلمانوں پر سلام کرتے ہوئے السلام علی من اتبع الہدی کہتے ہیں. یاد رکھیے یہ سارے الفاظ یہ ایسے سلام ہیں جو مسلمانوں کے لیے نہیں پیش کیے جانے چاہیے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ مجلس میں آتے ہیں تو ہر کسی کو فردن سلام کرتے ہیں. جتنے لوگوں سے مصافحہ کیا اتنے سے سلام کیا. حقیقت میں یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. آپ مجلس میں آئیں, ایک مرتبہ سلام کریں, چاہے تو مصافحہ سب کو کریں, مستقل الگ الگ سلام نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ سلام کے مسئلے میں ایک بڑی غلطی لوگوں کے درمیان یہ دیکھی جاتی ہے کہ جب کوئی علمی مجلس ہوتی ہے تو لوگ علماء کو خصوصی طور پر سلام کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی سوال کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور کہے شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام یہ دعا ہے, اس دعا کو کسی شیخ کے لیے کسی ایک آدمی کے لیے خاص کرنا درست نہیں. عام سلام کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں, پھر جو سوال ہے اس کو پوچھا کریں. اس کے علاوہ شریعت نے اجازت دی جب ملاقات کریں تب سلام کریں, جب واپس جانا چاہیں تب سلام کریں, اور بار بار سلام کرنے کی اجازت ہے. یہاں تک کہ شریعت نے بتایا گفتگو کرتے کرتے اگر 2 لوگ اپنے چہرے کو پلٹا لیں اور دوبارہ چہرہ مل جائے تب بھی دوبارہ سلام کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بات اگر خواتین پر سلام پیش کرنے کی جائے, اگر انسان بزرگ ہو یا فتنے سے اس کا ڈر نہ ہو, یعنی فتنے میں پڑھنے کا خطرہ نہ ہو, تو خواتین پر سلام کیا جا سکتا ہے. لیکن خواتین جو خصوصی طور پر جو اجنبیات ہیں, اجنبی خواتین ہیں, ان کو سلام نہ کرنا ہی یہ زیادہ شریعت کا بہتر حصہ ہے. اس کے علاوہ سلام پہنچایا جا سکتا ہے, زندوں کو سلام پہنچایا جا سکتا ہے, مردوں پر سلام کیا جا سکتا ہے. اسلام نے منع کیا کہ کافر کو آگے بڑھ کر سلام نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی شریعت اسلامیہ سلام کرنے سے منع کرتی. ایک آدمی ہے سرے بازار کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہا ہے, ٹوپی ہے, داڑھی ہے, تو ایسے کھلم کھلا گنہگار کو سلام نہیں کرنا چاہیے, ورنہ علم کا مقام یا سلام کی جو مقام ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے. محترم حاضرین, بہت سارے لوگ سلام کے مسئلے میں بہت ساری غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں. بنیادی چند غلطیوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جب جواب دیتے ہیں تو جب سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کی جگہ علیکم السلام کہتے ہیں, یعنی جو سلام کا جواب ہے اسے بطور سلام پیش کرتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس کے علاوہ واٹس ایپ وغیرہ پر دیکھیں جب سلام لکھنا ہو تو انگلش میں السلام علیکم مکمل نہیں لکھتے بلکہ صرف السلام لکھ کر بھیجا جاتا ہے. یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ
مجلس میں کوئی آدمی آ کر سلام کرتا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، پھر بھی انسان جواب نہیں دیتا ہے، جبکہ سلام دعا ہے اور ہر آدمی کو دعا کا جواب دعا سے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ خواتین کو سلام کرنا، اس کے علاوہ غریب فقیر لوگوں کو سلام کرنا، یہ ایک الگ سا طر امتیاز ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں، عہدے والے ہیں، ان کو ہر کوئی سلام کرتا ہے، لیکن وہ معمولی آدمی چاہے وہ محلے یا مسجد میں بیٹھ کر مانگ ہی کیوں نہ رہا ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اسے سلام کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ سلام کے مسئلے میں انسان کو آواز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے اشارے سے سلام کرتے ہیں، جس میں زبان کے الفاظ کا خیال نہیں کرتے، اور کچھ لوگ سلام کا جواب بھی ایسے دیتے ہیں جیسے ان کے الفاظ میں تکبر نظر آتا ہے، تکبر کے انداز میں سلام کا جواب دیتے ہیں، یا سلام کا کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے، لا ابالی پن کے طریقے سے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ سلام یہ عبادتوں میں سے ہے، اور عبادت میں نیت کا ہونا ضروری ہے، لہذا انسان کو سلام کو عادت نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ مسجد میں ہوں یا علمی مجلسوں میں آتے ہیں، بغیر سلام کیے ہوئے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ مجلس چل رہی ہو، دھیرے سے ہی صحیح سلام کریں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو انسان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سلام کا جواب مخلوق یعنی انسان نہ دے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو رکھا ہے جو انسانوں سے بہتر اور پاک ہے، وہ آدمی کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ اور یہاں پر مراد اللہ کے نبی نے فرشتوں کی ذات کو لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اور خیر کے کاموں میں شفاعت کرنے والا، اور سلام کے مسئلے میں جو کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اس کی اصلاح کرنے والا ہمیں بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔